الله الرحمن الرحيم والنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له اور دوسری قسم موقت ہے. ایک قسم ہے مطلق عن الوقت اور دوسری قسم ہے مقید بالوقت، یعنی موقت مامور بھی یا تو مطلق عن الوقت ہوگا، یعنی اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی وقت اس طرح متعین نہیں ہوگا کہ وہ مامور بھی پورے وقت کا احاطہ کر لے. جسے ظرف کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، مامور بھی پورے وقت کا احاطہ نہ کرے. دوسری قسم ہے مقید بالوقت. ما یکون الوقت معیارا لہ، یعنی مامور بھی موقت وہ ہوتا ہے جس میں وقت مامور بھی کے لیے فعل کے لیے معیار ہوتا ہے، یعنی مامور بھی پورے وقت کو گھیر لیتا ہے اور اس کے بعد میں وقت میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا. اگر وقت گھٹ جائے تو مامور بھی کا وقت بھی مختصر ہو جاتا ہے، اور اگر بڑھ جائے تو وہ بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے کبھی 11 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کبھی 12 گھنٹے کا، کبھی 14 گھنٹے کا بھی روزہ رکھتے ہیں. والثانی ما یکون الوقت معیارا لہ، دوسری قسم وہ ہے جس میں وقت فعل کے لیے مامور بھی کے لیے معیار ہو، اس کے لیے وقت متعین ہو اور پورے وقت کو وہ محیط ہو جائے، یا موقت ہی کی ایک صورت وہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہ ہو لیکن پھر بھی مامور بھی پورے وقت کا احاطہ کر لے. اس کا بیان بعد میں آئے گا. والنوع الثانی، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں وقت مامور بھی کے لیے فعل کے لیے معیار ہو. وذالک مثل الصوم، اور اس کی مثال روزہ ہے جس میں وقت فعل کے لیے معیار ہوتا ہے. اس کی مثال میں روزے کو پیش کیا جاتا ہے. فإنہ یتقدر بالوقت وہو اليوم، کیونکہ روزہ وقت یعنی دن سے مقدر اور متعین ہوتا ہے. دن کے گھٹنے سے روزہ گھٹ جاتا ہے، دن کے بڑھنے سے روزے کی مدت بڑھ جاتی ہے. تو روزہ یہ جو فعل ہے مامور بھی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ متعین ہے اور پورے وقت کا اس میں استغراق پایا جاتا ہے، پورے وقت کا احاطہ پایا جاتا ہے. وہ من حکم ہی، اور اس کا حکم یعنی جس میں
وقت معمور بھی کے لیے معیار ہو، وقت معمور بھی کے لیے متعین ہو اور اس کے گھٹنے سے گھٹ جائے، بڑھنے سے بڑھ جائے، تو اس کا حکم یہ ہے ان الشرع اذا عین له وقتا کہ شریعت نے جب اس کے لیے کوئی وقت متعین کر دیا، جیسے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، ان الشرع اذا عین له وقتا کہ شریعت نے جب اس کے لیے ایک وقت متعین کر دیا کہ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، تو اس وقت میں دوسرا واجب نہیں ہوگا۔ شریعت نے اس وقت کو روزہ رمضان کے لیے متعین کر دیا ہے، اس لیے اس وقت میں کوئی دوسرا روزہ درست نہیں ہوگا۔ مثلا کفارے کا روزہ رمضان کے دنوں میں کوئی رکھ لے، رمضان کے دنوں میں نذر منت مان لے، اس کا روزہ رکھ لے، تو ایام رمضان میں رمضان کے علاوہ اس وقت میں کسی اور روزے کی گنجائش نہیں ہے۔ لا یجب غیرہ فی ذلک الوقت، تو اس وقت میں دوسرا روزہ جائز نہیں ہوگا، واجب نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا یجوز اداء غیرہ فیہ، اور اس وقت میں اس روزے کے علاوہ کو ادا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر منت مان لی تو ان دنوں میں، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے گا تو رمضان ہی کا ہوگا، وہ منت کا روزہ۔ ولا یجوز اداء غیرہ فیہ، اور اس وقت میں رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کا ادا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ حتی ان الصحیح المقیم، یہاں تک کہ تندرست اور مقیم انسان لو اوقع امساکہ فی رمضان، اگر وہ اپنے امساک کو کھانے پینے اور جماع سے نیت کے ساتھ باز رہنے کو، لو اوقع امساکہ، اگر وہ اپنے امساک کو رمضان میں دوسرے واجب کے بارے میں واقع کرے، نذر کی نیت سے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے، کفارے کی نیت سے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھے، دوسرے واجب کے سلسلے میں رمضان کے دنوں میں اپنے امساک کو وہ واقع کرے، یقع عن رمضان، پھر بھی رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، اس لیے کہ رمضان کا جو وقت ہے، اس فعل کے لیے جو وقت ہے وہ اسی کے لیے متعین ہے، اس میں اس کے علاوہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یقع عن رمضان، تو یہ رمضان ہی کا روزہ ہوگا، لا اما نوا، اس کا نہیں جس کی اس نے نیت کی ہے، کفارے یا نذر کی نیت کی ہے تو کفارہ یا نذر ان کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرع نے اسے معیار متعین کر دیا ہے، اس وقت کو روزے کے لیے معیار کے لیے متعین کر دیا ہے، اور جب روزے کے لیے شرع نے اسے متعین کر دیا ہے، اب اگر بندہ ان دنوں میں کفارے یا نذر کا روزہ رکھے گا تو شرع کی تعین کا بدلنا لازم آئے گا، اور بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ شرع نے جو چیز متعین کر دی ہے اس میں وہ تبدیلی کرے، وہ تبدیل کرے۔ وَإِذَا انْتَفَى الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ سَقَطَ اشْتِرَاطُ التَّعْیِینِ، ظاہر سی بات ہے، اب اتنی بحثوں سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے دنوں میں رمضان کے علاوہ کسی اور روزے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی مزاحم نہیں پایا جاتا ہے۔ جیسے ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے وقت میں ظہر کے علاوہ بہت ساری نمازوں کی گنجائش ہے، آپ چاہیں تو نفل پڑھیں،
چاہیں تو قضا پڑھیں، جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ان اوقات میں۔ اس طریقے سے رمضان کے دنوں میں آپ چاہیں تو نفل کا روزہ رکھیں، چاہیں تو کفارے کا روزہ رکھیں، چاہیں تو نذر کا روزہ رکھیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے نماز میں گنجائش ہے، رمضان میں اس طریقے کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز میں مزاحم پایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے کی نیت کر لے، گنجائش ہے، لیکن نماز میں مزاحم پایا جاتا ہے، لیکن رمضان میں کوئی مزاحم نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں وَإِذَا انْدَفَعَ الْمُزَاحِمُ، اور جب رمضان کے ایام میں غیر رمضان کے روزے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں مزاحم ہی نہیں پایا جاتا۔ وَإِذَا انْدَفَعَ الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ، اور جب وقت کے اندر مزاحم نہیں پایا جا رہا ہے، سقط اشتراط التعین، تو متعین کر کے رمضان کے روزے کی نیت کرنے کی شرط ساقط ہو جائے گی۔ جیسے روزے کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ نویت ان اصوم غدن، نویت ان اصوم غدن للہ تعالی من شہر کیا شہر رمضان ھذا من فرض رمضان، تو جو من فرض رمضان ھذا، اس رمضان کے روزے کی، فرض روزے کی نیت میں نے کی، اس تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ مطلق آپ نیت کر لیں کہ میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی، ہو گیا، اس لیے کہ اس میں کوئی مزاحم نہیں پایا جاتا ہے، کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے، اور جب دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو دوسرا ہوگا ہی نہیں۔ آپ نے مطلق روزے کی نیت کر لی کہ میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی، وہ اسی رمضان ہی کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا انْدَفَعَ الْمُزَاحِمُ فِي الْوَقْتِ، اور جب وقت کے اندر مزاحم نہیں پایا جا رہا ہے، سقط اشتراط التعین، تو تعین کے شرط کرنے، تعین کو شرط رکھنا یہ ساقط ہو جائے گا۔ تعین کو شرط قرار دینا یہ کیا ہے؟ ساقط ہو جائے گا۔ اس متعین روزے، فرض روزے کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں رہے گا۔ ضروری نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم من فرض رمضان ھذا کہے ہی نہ، اور جہاں لوگ کہہ رہے ہیں وہاں آپ جا کر کے منع کریں، یہ نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کہنے دیجیے، لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے ایسا تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ انہیں بتانا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں بھی کر رہا ہے تو اس کا روزہ کیا ہے؟ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ من فرض رمضان ھذا وہ کہے، نویت ان اصوم کہہ لیا، ہو گیا۔ سقط اشتراط التعین، تو تعین کو شرط قرار دینا یہ ثابت ہو جائے گا۔ متعین اس رمضان کے روزے کی نیت کرنا ضروری نہیں رہے گا۔ فإن ذلك لقطع المزاحمہ، کیونکہ تعین کی شرط وہاں ہوتی ہے جہاں مزاحمت پائی جائے، اور مزاحمت کو دور کرنے کے لیے تعین کی شرط رکھی جاتی ہے۔ میں نے 2 رکعت نماز فرض، 4 رکعت نماز فرض ظہر کی نیت کی، تو یہاں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھنے کی میں نے نیت کی، یہ دل میں اس کا ارادہ ہو، یہ تعین ضروری ہے ظہر کی نماز کی، کیونکہ وہاں عصر کی نماز کی قضا گنجائش ہے، باقی نمازوں کی بھی گنجائش ہے، تو اس مزاحمت کو دور کرنے کے لیے متعین کرنا ضروری ہوا۔ رمضان میں یہ ہے ہی نہیں، لہذا تعین کی شرط نہیں ہے۔ فإن ذلك، کیونکہ یہ شرط جو ہے لقطع المزاحمت، مزاحمت کو دوسروں سے دوسروں کی جو وہاں گنجائش ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور رمضان میں ایسی کوئی چیز نہیں، لہذا تعین کی شرط ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اصل نیت کہ میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی، یہ ضروری ہے۔ اس رمضان کے یا اس فرض رمضان کے یہ تو ضروری نہیں ہے،
لیکن نویتو ان اصوم یا دل میں روزہ کی نیت یہ ضروری ہے، سحری کھا لینا بھی نیت ہے۔ ولا یسقط اصل النیت، اور اصل نیت جو ہے یہ ساقط نہیں ہوگی، کیوں؟ لأن الامساک لا یصیر صوما الا بالنیت، کیونکہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا یہ روزہ نہیں ہوتا ہے مگر نیت کے ساتھ، بغیر نیت کے یہ روزہ صحیح نہیں۔ یہ روزہ نام ہے رکنے کا، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، دن میں رکنا، نیت کرنا۔ تو جیسے کھانے پینے جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے، تو اس میں کئی چیزیں ہیں کہ یہ دن میں رکنا پایا جائے، نیت کے ساتھ رکنا پایا جائے۔ بغیر نیت کے کوئی ویسے کھانے پینے جماع سے باز رہے دن بھر تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو اصل نیت جو ہے کہ میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی، یہ کیونکہ کوئی بھی عبادت ہو، عبادت کے تحقق کے لیے نیت ضروری ہے، تعین کی شرط نہیں ہے۔ بس نماز میں تعین کی شرط ہے، یہاں تعین کی شرط ساقط ہے، لیکن اصل نیت جو ہے اس نیت کا پایا جانا ضروری ہے۔ لأن الامساک، کیونکہ رکنا یہ روزہ نہیں ہوتا ہے مگر نیت کے ساتھ، کیوں؟ فإن الصوم شرعاً، کیونکہ روزہ شرعاً کہتے ہیں هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیت، کھانے پینے اور جماع سے رکنا، کب؟ نہارن، دن میں رکنا، مع النیت، نیت کے ساتھ رکنا۔ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام روزہ ہے۔ اگر رات میں کوئی رک جائے روزہ نہیں ہوگا، بغیر نیت کے کوئی ان چیزوں سے رک جائے روزہ نہیں ہوگا۔ ان تین چیزوں میں سے کھانے پینے اور جماع سے رکنا، ان میں سے کسی ایک سے رکنا نہ پایا جائے روزہ نہیں ہوگا۔ تو روزے کی حقیقت میں کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے، دن میں رکنا ہے، نیت کے ساتھ رکنا ہے۔ تو اصل نیت جو ہے وہ شرط ہے، ہاں تعین کی شرط اس میں نہیں ہے کیونکہ مزاحمت نہیں پائی جا رہی۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، تو موقت یعنی مقید بالوقت کی ایک قسم وہ ہے کہ مامور بہی کے لیے ایک وقت متعین ہو، مامور بہی کے لیے ایک وقت متعین ہو۔ دوسری صورت مقید بالوقت کی یہ ہے کہ مامور بہی کے لیے وقت متعین نہ ہو۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، اور اگر شریعت نے مامور بہی کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے، معیار یہاں بھی ہوگا کہ وقت مامور بہی کے لیے معیار ہو، لیکن مامور بہی کے لیے کوئی وقت متعین نہ ہو۔ پہلی صورت کیا تھی کہ مامور بہی کے لیے وقت متعین ہو، جیسے رمضان کے روزے کے لیے رمضان کا وقت متعین ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ وَقْتًا، اور اگر مامور بہی کے لیے کوئی وقت شریعت نے متعین نہ کیا ہو، جیسے رمضان کا روزہ قضا ہو گیا تو اب شوال ہی میں رکھے یہ متعین ہے، ذی الحجہ میں رکھے متعین ہے، لیکن جب بھی رکھے گا پھر نیت کر لے گا اس کی، تو اس میں دوسرے کی گنجائش نہیں رہ جائے گی، وہ پورے وقت کا احاطہ کر لے گا۔ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنِ الشَّرْعُ لَهُ، اور اگر شریعت نے مامور بہی کے لیے کوئی وقت متعین نہ کیا ہو، فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ بِتَعْيِينِ لَفْظٍ، تو اب وہ بندے کے متعین کرنے سے اس مامور بہی کے لیے وقت متعین نہیں ہوگا۔ اگر شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا ہے تو بندے کا اس کے لیے کوئی وقت متعین کر لینا، اس کے متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوگا۔ رمضان کا روزہ قضا ہو گیا، اس نے متعین کر لیا کہ میں رمضان کے اس روزے کی قضا محرم میں کروں گا، تو محرم کا وہ مہینہ قضائے رمضان کے لیے متعین نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت نے مطلق رکھا ہے بندے کو اسے مقید کرنے کا اختیار نہیں ہے۔
اب جب بندہ کے متعین کرنے سے وہ متعین نہیں ہوگا تو اس میں نذر کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے اگرچہ متعین کر لیا ہے، کفارے کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے اگرچہ متعین کر لیا ہے۔ جس چیز کی نیت کرے گا وہی ہوگا، کفارے کی نیت کرے گا کفارے کا، نذر کی نیت کرے گا نذر کا روزہ، اور اگر قضاء رمضان کی نیت کرے گا تو وہی ہوگا۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْوَقْتُ لَهُ، تو اس کے لیے وقت متعین نہیں ہوتا ہے بندے کے متعین کر لینے سے، کیونکہ شریعت نے اس کو مطلق عن الوقت رکھا ہے، کسی وقت سے متعین نہیں کیا ہے۔ حتی لو عین العبد ایاما لقضاء رمضان، یہاں تک کہ اگر بندے نے کچھ دنوں کو قضاء رمضان کے لیے متعین کر لیا، جمعہ کے دن میں قضاء رمضان کا روزہ رکھوں گا، لا تتعین ہی للقضاء، تو وہی دن قضا کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ فِيهَا صَوْمُ الْكَفَّارَةِ وَالنَّفْلِ، ان دنوں میں کفارے کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے اور نفل کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ قَضَاءُ رَمْضَانَ فِيهَا وَغَيْرِهَا، اور ان دنوں میں اور ان کے علاوہ دنوں میں رمضان کی قضا جائز ہے، ان دنوں میں بھی قضا کر سکتا ہے، اس کے بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان کے روزے قضا ہو گئے پھر متعین کر لیا کہ فلاں دن رکھوں گا، اس دن بھی نہیں رکھا تو دو دو قضا ہو گئے، دو دو روزے رکھے، ایسا نہیں۔ وہ من حکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم یہ ہے انہ یشترط تعین النیت، متعین نیت ضروری ہے۔ یہاں مزاحم پایا جا رہا ہے، اگرچہ بندے نے متعین کر لیا کہ میں جمعہ کے دن قضاء رمضان کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس میں کفارے کا بھی احتمال ہے، اس دن رکھ سکتا ہے، وہ متعین نہیں ہے اسی کے لیے۔ نذر کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، وہ متعین نہیں ہے قضاء رمضان کے لیے۔ تو جب مزاحم پایا جا رہا ہے تو متعین کرنا پڑے گا کہ کون سا روزہ رکھ رہا ہے، قضاء رمضان کا، نذر کا، یا کفارے کا۔ ومن حکم ھذا النوع، اور اس نوع کا حکم یہ ہے انہ یشترط تعین النیت، کہ روزے کو متعین نیت کے ساتھ رکھنا شرط ہے، لوجود المزاحم، کیونکہ یہاں مزاحم پایا جاتا ہے۔ ثم للعبد ان یوجب شیئا علی نفسہ مؤقتا او غیر مؤقت، پھر بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے، خواہ کسی متعین وقت کے ساتھ یا بغیر تعین کے، وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے۔ میں 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو اپنے اوپر اس نے 10 محرم کے روزے کو کیا کر لیا، واجب کر لیا۔ یا میں اگر میرا یہ کام ہو جائے تو مثبت ایک دن روزہ رکھوں گا، غیر متعین طور پر ایک دن کا روزہ اس نے اپنے آپ پر واجب کر لیا۔ تو بندے کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے، خواہ یہ واجب کرنا تعین کے ساتھ ہو کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، یا بغیر تعین کے ہو، مطلق ہو کہ میں ایک دن کا روزہ رکھوں گا۔ تو جب بندے کو یہ اختیار ہے کہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے، تعین کے ساتھ واجب کرے یا بغیر تعین کے واجب کرے، تو اسے متعین کرنا کسی وقت کا کسی عبادت کے لیے، مثلا قضاء رمضان کے لیے کسی وقت کو متعین کر لینا، یہ بدرجہ اولا جائز ہونا چاہیے۔ جب بندہ کسی چیز کو اپنے اوپر متعین یا غیر متعین طریقے پر واجب کر سکتا ہے، تو جو واجب ہے اس کے لیے وقت متعین کرنا یہ تو اس سے درجے میں کم ہو۔ ایک یہ ہے کہ واجب کر لے متعین طور پر اپنے اوپر کسی چیز کو، اور یہ ہے کہ واجب ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین کر لے۔ جیسے قضاء رمضان واجب ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین کر لے، نہ کفارہ واجب ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین کر لے۔ تو جو واجب ہے اس کے لیے کوئی وقت متعین کر لینا، اس کا درجہ کیا ہے، کم ہے، اپنے اوپر متعین طور پر کسی چیز کو واجب کر لینے کے مقابلے میں۔ تو جب بندے کو یہ اختیار ہے کہ اپنے اوپر کسی
دن کے روزے کو متعین یا غیر متعین طریقے پر واجب کر لے تو جو واجب ہے اسے متعین کرنے کا حق اسے ضرور ہونا چاہیے. اس کا یہ جواب دے رہے ہیں کہ ثم للعبد، پھر بندے کو یہ حق اختیار تو ہے کہ اپنے اوپر کسی چیز کو متعین یا غیر متعین طریقے پر واجب کر لے. مثلا میں جمعہ کے دن کا روزہ رکھوں گا، ولیس لہ تغییر حکم الشرع، لیکن اسے حکم شریعت کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے. شریعت نے جسے مطلق رکھا ہے کہ جب بھی چاہو رکھو، اگر یہ ہو کہ اس کو متعین کرنے کا بھی اسے اختیار ہو جائے تو شریعت نے جسے مطلق رکھا ہے اسے مقید کرنا لازم آئے گا، اس کو بدلنا لازم آئے گا. لہذا یہاں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ تو اعلیٰ ہے، یہ اس سے ادنا ہے، تو جب اس کا حق حاصل ہے تو اس کا بدرجہ اولا حاصل ہوگا. نہیں، یہاں اصل یہ ہے کہ جو شریعت نے جس چیز کو مطلق رکھا ہے، جس میں کوئی قید نہیں رکھی ہے، اس کو متعین کر کے یہ بدل رہا ہے. تو اپنے اوپر واجب کرنے کا تو اختیار ہوگا، چاہے تعین کے ساتھ یا غیر تعین کے ساتھ، لیکن حکم شریعت کو بدلنے کا اسے کوئی اختیار نہیں ہے. جب شریعت نے اسے مطلق عن الوقت رکھا ہے تو یہ بدل نہیں سکتا ہے. ولیس لہ تغییر حکم الشرع، لیکن اسے حکم شرع کو بدلنے کا اختیار نہیں ہوگا. اس کی مثال یہ ہے اذا نظر ان یصوم یوما بعینہ، جب وہ نظر مانے کہ کسی متعین دن کا روزہ رکھے گا، لازمہ ذالک، تو اس دن اسے روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ لازم ہو جائے گا. تو اس کے ذمہ اس دن کا روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، لیکن متعین طور پر کسی دن روزہ رکھنے کی اس نے منت مان لی تو اس دن کا روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. ولو صامہ عن قضاء رمضان، اور اگر اس دن رمضان کے قضا کا روزہ رکھے، او عن کفارۃ یمین ہی، یا کفارہ یمین کا روزہ رکھے، جازا، تو یہ جائز ہے. کیونکہ جو نذر کا روزہ ہے یا کفارے کا روزہ ہے یا قضاء رمضان کا روزہ ہے، یہ تمام کے تمام روزے مطلق عن الوقت ہیں، ان کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. جب متعین نہیں ہے تو وہاں مزاحم پایا جا رہا ہے، اس لیے کسی مزاحم کی نیت کرے گا تو جس کی نیت کرے گا وہی ہو جائے گا. ولو صامہ، اور اگر اس متعین دن میں اس نے روزہ رکھا رمضان کی قضا یا کفارہ یمین کی تو یہ جائز ہے. لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، اس لیے کہ شریعت نے قضا کو مطلق رکھا ہے، جس دن چاہے وہ روزہ رکھ لے. اب اگر اس دن کو، جس دن اس نے منت کا روزہ رکھنے کی نیت کی ہے، متعین کیا ہے، اگر یہ ہو جائے کہ اس دن قضا کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو شریعت نے تو مطلق رکھا تھا کہ قضا کا روزہ جس دن چاہے رکھ سکتا ہے، اور اس نے اپنے طور پر ایک دن اس میں سے ایسا بنا لیا کہ اس دن قضا کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو یہ حکم شریعت کو بدلنا ہو رہا ہے. لأن الشرع جعل القضاء مطلقا، اس لیے کہ شریعت نے قضاء رمضان کو مطلق رکھا ہے. فلا يتمكن العبد من تغییرہ بالتقیید، لہذا اس مطلق کو مقید کرنے کا بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوگا بغیر ذالک الیوم، اس دن کے علاوہ کے ساتھ. جس دن نذر منت کا روزہ رکھنے کی اس نے نیت کی ہے، اس دن کے علاوہ قضاء رمضان کو مقید کرنے کا کوئی حق اسے نہیں ہوگا. ولا يلزم على هذا ما اذا صامه عن نفل، اور اس پر وہ اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ جب اس نے اس دن نفل کا روزہ رکھا، یقو عن المنظور لا اما نوا، تو نظر ہی کا روزہ ہوگا، اس کا نہیں جس کی اس نے نیت کی ہے. اگر جمعہ کے دن اس نے روزہ رکھنے کی منت مانی ہے، قضاء رمضان کی نیت کر لی تو کون سا ہوگا؟ قضاء رمضان کا. کفارے کی نیت کر لی تو کون سا ہوگا؟ کفارے کا ہوگا. لیکن اس دن اگر اس نے نفل کی نیت کی تو کون سا ہوگا؟ نذر ہی کا روزہ ہوگا، اس نفل کا روزہ نہیں ہوگا. ولا يلزم على هذا ما اذا صامه النفل، اور اس پر وہ اعتراض نہیں ہوتا ہے کہ جب اس نے اس دن نفل کا روزہ رکھا، حیث یقع عن المنظور، تو وہ نذر ہی کا ہوگا، لا اما نوا، اس کا نہیں جس کی اس نے نیت کی ہے. لأن النفل حق العبد، کیونکہ نفل یہ کیا ہے؟ بندے کا حق ہے. اذ هو يستبد من نفسه من ترکه و تحقیقه،
کیونکہ بندہ اس نفل کو کرنے اور چھوڑنے میں مستقل ہوتا ہے. فجازا ان یسر فعلہ فیما ہوا حقہ لا فیما ہوا حق الشرع. تو جائز ہے کہ اس کا فعل اس میں مؤثر ہو جو اس کا اپنا حق ہے، اس میں مؤثر نہ ہو جو حق شرع ہے. تو قضائے رمضان کفارہ یہ حق شرع ہے، اس میں اس کا فعل مؤثر نہیں ہوتا ہے. نفل یہ اس کا اپنا حق ہے، اس میں مؤثر ہوگا. اور اس دن اگر نذر کا روزہ رکھنے کی منت مانی ہے، اگر کہ وہ نفل کی نیت کرے گا اسی نذر ہی کا روزہ ہوگا.